محکمہ جنگلات کی طرف سر محکمہ جنگلات کا ایشو یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ایسا بنائیں کہ ہمارے جنگلات بچ جائیں۔ کے پی گورنمنٹ نے آج سے 7 سال پہلے شروع کیا بلین ٹریز منصوبہ، تو سر پھر قرضے کیوں نہ چڑھیں، جنگلات اسی طرح ہیں اور بلین ٹریز کے نام پر اربوں روپے لگ گئے، تو جنگلات کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے۔ میرے کو کھڑا پر میں ان کو اکثر کہتا ہوں جا کر دیکھیں، اتنی زبردست سعید وزیر صاحب کی محنت سے، مہربانی سے، میں پورے حال میں اس بندے کو جدر بھی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بندے نے 4-5 سال کی محنت کے بعد وہاں پر گرینری نظر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے جاتے تھے جس طرح پارکوں کو لوگ شام کو سیر کو جاتے ہیں، بڑی زبردست۔ لیکن آج اس دن آدھی رات میں واپس ہوئے اسلام آباد سے، میرا کوئی کام تھا، 1 بجے کے ٹائم میں نے یہ رینج افسر صاحب بیٹھے ان کو بتایا 15 گدھے اور سر ٹٹو، ان پر سر تقریباً ایک پر میرے خیال میں 1 درجن پول، یعنی میرے مستقبل کے 15 گدھوں پر 150 درخت لادے ہوئے ہیں، مستقبل کے اتنے پول۔ تو یہ کہاں ہے؟ کون ڈیوٹی کرتا ہے وہاں پر؟ آج وہ چٹیل میدان باندھ رہا ہے۔ آج عمارتی لکڑی کے نام پر ایک پرمٹ پر ایک مہینہ لوگ 20 گاڑیاں لے کر جاتے ہیں، آن دا ریکارڈ بات موجود ہے، آن دا ریکارڈ میں کھول کر نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک پرمٹ بناتے ہیں، آخر کون سا آپ کے پرمٹ کا طریقہ کار ہے کہ آپ 1 مہینے پر ایک پرمٹ پر سینکڑوں درخت کٹواتے ہیں؟ ایک درخت کے آپ سے لوگ پرمٹ لیتے ہیں اور ایک پرمٹ کے نام پر سینکڑوں درخت کاٹے جاتے ہیں۔ اس کا مجھے جواب دیا جائے۔ اور یہ کوئی کھڑا اور ہمارے بمشکل بہت زبردست چاروں طرف آپ دیکھیں جنگلات اگے ہیں۔ میں شارٹ بات کرتا ہوں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک یہ اپنا جواب دیں۔ اس کے بعد سر ٹی ایم او صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، ٹی ایم اے سٹاف کی طرف آتے ہیں۔ ہڑتال کے بعد کچھ وعدے ہوئے تھے، لیکن چلے میں انشاءاللہ آپ سے میٹنگ کروں گا، مجھے امید ہے آپ بیٹھے ہیں، میں کل یا پرسوں آپ سے جو میٹنگ کروں گا، کیونکہ اسٹریٹ لائٹس آپ نے 1 مہینہ ٹائم دیا تھا، 2 مہینے کے بعد بھی مرمت نہیں ہوئی، بازار اندھیروں میں ڈوبا ہے۔ آپ نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا فلٹریشن پلانٹ کا، 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی فلٹریشن پلانٹ آن نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے ریڑیاں تھڑے جو ایشو ہے وہ بھی حل نہیں ہوا۔ اور میڈیا پر ایک گزارش کر دوں، لوگ کمنٹس کیا کرتے ہیں غریب ہیں، ان غریبوں کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا خون دیا ہے۔ الفلاح بینک کے منیجر کی منت کر کے 4 ریڑیوں اس کے آگے جا کر دیکھیں لگوائی ہوئی ہیں، ان کو کبھی ٹی ایم اے کا عملہ نہیں چڑھتا سائٹ پر۔ میں منت جرگہ لے کر گیا تھا کہ غریب ہیں، 4 بندوں کا روزگار تو لگ جائے۔ ہر بینک والے کی محنت کی ہے، ہر دکاندار کی محنت کی ہے، ہر سائٹ پر مالک کی محنت کی ہے، اور تقریباً 150-200 ریڑی ہم نے سائٹوں پر جو دیکھیں ہمارے بس میں ہم نے کیا ہے، لیکن 10,000 کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ روزگار نہیں ہو تو اس میں گورنمنٹ قصوروار ہوگی، ہم نہیں ہیں۔ ہم اب روڈ کے سینٹر میں اجازت نہیں دے سکتے۔ صبح میں نے اسی صاحب کو تصویریں بھیجی، آپ دیکھیں ایک روڈ پر 4 ریڑیاں جڑی کھڑی ہیں، بچیاں بھی غریب لوگوں کی اسکول کو آتی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں حسین بانڈا، ملوگا، جتنے میرے غریب لوگ ہیں ان کی جوان بچیاں جو 10th میں پڑھتی ہیں، جو کالجز میں پڑھتی ہیں، جو 8th میں پڑھتی ہیں، وہ بیچاریاں کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں مہینے کا 2-3 ہزار ہر بندہ سوزوکی والے کو نہیں دے سکتا، وہ بیچاریاں پیدل بڑے 1 من کے بیگ اٹھائے پردے میں برقعے میں جب آتی ہیں تو آگے راستے پر ریڑی ہوتی ہیں، تو یقین مانیے ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور ساتھ محکموں کو جو بددعائیں لوگوں کے دلوں سے نکلتی ہیں وہ مجھے ہی پتا ہے، میں بازار میں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ بچیاں جب آتی ہیں تو اس طرح راستہ ڈھونڈتی ہیں، آگے ریڑی والے آوازیں مارتے ہیں، کیلے اتنے روپے درجن، ان چیزوں میں عزت دار گھروں کی بچیاں جاتی ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ خدا را اس چیز سے ہمیں نجات دی جائے۔ اگر کوئی دکاندار کسی ریڑی سے آج میں اعلان کرتا ہوں کرایہ لیتا ہے، سچو صاحب اس پر FIR کاٹیں، ہم اس کے پیچھے ضمانت کے لیے نہیں آئیں گے۔ کوئی دکاندار ریڑی روڈ میں کھڑی کر کے کرایہ لیتا ہے، اس پر FIR کی جائے، اس کے پیچھے ایوان تجارتوں کی کوئی تاجر انشاءاللہ سپورٹ کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیں ہمارا بازار صاف چاہیے۔ رکشہ والوں کی میٹنگ بلائیں، بہت ساری جگہیں مالکان کے پاس، دیکھیں ہم 10 سال سے رو رہے تھے کہ بٹل کی بس وہ باہر چلی گئی، کتنا سکون ہو گیا، وہ باہر چلی گئی۔ اڈے میں کتنی جگہ ہے، اڈا ہے، قاری نوید صاحب سے میری بات ہوئی، اڈا ہے، ہمارے پاس اسپیس ہے۔ رکشے والوں کے اپنے 2 اڈے ہیں، لیکن اڈوں میں نہیں کھڑے ہوتے، جس کے جہاں جی میں آئے چوک سے لے کر نیچے ہمارے بازار کی خوبصورتی بھی ڈسٹرب، ہر دکان کے آگے آپ جائیں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سینکڑوں رکشے اوپر FC گیٹ سے لے کر پمپ تک کھڑے ہوتے ہیں، ساری ٹریفک، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ماں بہن بیمار ہوتی ہے، کوئی جنازے کے لیے جاتا ہے، کسی پر ایمرجنسی ہوتی ہے، جج جاتا ہے، سرکاری افسران جاتے ہیں۔ ان مسئلوں کو پلیز حل کیا جائے، اور کھلی کچہری آج گزر گئی تو ادھر سے ڈال کر ادھر سے نہ نکالا جائے، میری آپ سے یہ گزارش ہے۔ اس کے بعد سر گیس پائپ لائن ہے، بازار گیٹ جلال آباد روڈ کا جو حال ہے، بازار گیٹ کے آگے ہم لوگوں کا جو حال ہوتا ہے، جا کر دیکھیں روڈ کھود دیا ہے محکمے نے،
4 سال ہو گئے 4 سال. ایسی گیس ہمیں نہیں چاہیے خدا را. اگر گیس دیتے ہیں تو پھر جو کھودی ہے اس کو بنائیں بھی نا. ٹھیک ہے. جو پل سارا کچھ میں کہتا ہوں سب تو پتا ہے. پل کا کیا حال ہے, بزرگے کے کھڈوں کا کیا حال ہے, جلال آباد چوک کا کیا حال ہے. سر گیس کے لیے کھودا ہے, جا کر دیکھیں. جب کیچڑ ہوتا ہے بچوں کا, بچیوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, خلیان اگرور تناول کا کیا حال ہوتا ہے. انور شہید خان کے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کیا حال ہوتا ہے ہمارا. گاڑیاں وہاں پر پھنستی ہیں, تباہ ہے. اور محکمہ تعلیم کا سر کوئی آیا ہوا ہے تو شمداڑا اسکول والوں نے درخواست دی ہے. اس دن وہاں سے میں نے آج نیوز پر بھی بتایا ہے, فرنیچر کے لیے, نئے فرنیچر کے لیے. یہ سارے پوائنٹ نوٹ کیے جائیں اور ہمیں آج عوام کے سامنے ان کا جواب دیا جائے. تو فرنیچر کے لیے درخواست دی ہوئی ہے کئی مہینوں پہلے. 1200 بچہ پڑھتا ہے, 1 درجن استاد ہیں. باقی اسکولوں میں دیکھیں جہاں پر 1000 بچہ پڑھتا ہے ان کے لیے 80 استاد ہیں. آخر شمدالہ کی 4 ویکنٹ پوسٹیں کیوں خالی ہیں؟ لوگ ریٹائر ہو گئے, تبادلے ہو گئے, چلے گئے. 4-5 ویکنٹ پوسٹیں ان کو بھی بھرا جائے, ان کو نفری دی جائے. اس کے بعد جو ہے تاکہ بچوں کا مستقبل ہو. ان کو اسکول کی 4 دیواری کے ایشوز ہیں وہ سارے آپ کے نوٹس میں ہوں گے, اور مہربانی کریں. بہت تاریخی اسکول ہے. اگی ہائی اسکول کے بعد شمداڑا ہائی اسکول تاریخی اسکول ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگی بازار بعد میں بنا ہے, شمداڑا میں ہندوؤں کا بازار پہلے ہوا کرتا تھا. شمداڑا وادی اگرور کا, جس طرح بفا وادی پکل کا تاریخی گاؤں ہے, شمداڑا وادی اگرور کا تاریخی گاؤں ہے. لیکن یہاں پر ہمارے اسکول کا یہ حال ہے کہ پولٹری فارم میں بچے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے رومز نہیں ہیں. وہ سارے پرابلمز میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا, لیکن خدا را ان پر بھی رحم کیا جائے. کچھ فنڈ ہے تو وہاں پر لگایا جائے, فرنیچر دیا جائے اور ان کے مسائل حل کیے جائیں. بہت شکریہ, میں نے سب کا ٹائم لیا. اور یہ سارے مسئلے اچھا اسکول میں, اچھا گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سائنس ٹیچر نہیں ہے جی, اس کو بھی ہمارا گرلز ہائی اسکول اگی کا بالکل سائنس ٹیچر نہیں ہے جی, اس پر بھی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے سر مسئلے ہمیں سارے پتہ ہیں, لیکن ان پر عمل ہونا چاہیے. اور کھلی کچہری کا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈی سی صاحب کی کھلی کچہری سے ہمیں کچھ نہیں ملا, اے ڈی سی صاحب کی کھلی کچہری سے کچھ نہیں ملا. میں امید کرتا ہوں اے سی صاحب کی کھلی کچہری سے, کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. شکریہ جناب.